بزرگان محترم 10-12 منٹ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ جو مہمان ہے میرے گھر تو وہ لیسٹر، ان کو جانا ہے۔ تو میں سعد اللہ صاحب یوں دیکھ رہے کہ بس 12 منٹ، ہاں 12 کا نام سن کے ان کا پارا چڑھ گیا، تو میں چاہتا تو بالکل گلی بھی مار سکتا تھا، لیکن میں نے وہ نہیں کیا۔ میں نے کہا چلو ناغہ نہ ہو، تو بہرحال جلدی سے ختم کرتے ہیں، وہ راہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے میں آپ کو بچہ مردہ پیدا ہو ماں کے پیٹ سے تو اس کے کیا مسائل ہے وہ سمجھا رہا تھا، تو اسی پہ آنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک تمہید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عالم بنائے ہیں، ان میں بڑے عالم 3 ہیں: عالم دنیا، عالم آخرت اور عالم برزخ۔ تو اس میں یہ جو عالم دنیا ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں کبھی خوشی، کبھی غم ہوگا، کبھی رنج ہوگا، کبھی تکلیف ہوگی، کبھی فرحت، خوشی، شادمانی، اسی طرح یہ کام جو ہے وہ چلے گا۔ تو ایک آدمی کو اور ایک مسلمان کو دماغ میں یہ بات بٹھا کر زندگی گزارنی چاہیے کہ زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرے گی۔ زندگی ہر قدم بس ایک امتحان ہے، زندگی ہر قدم بس ایک امتحان ہے، گزرتی غم اور خوشی کے درمیان ہے۔ ہر حال میں جو رہتا ہے خدا سے راضی، ہر حال میں جو رہتا ہے خدا سے راضی، وہی در حقیقت سچا مسلمان ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا بھی وہی حال ہو جائے۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہو تو شکر کرے، کون سی بڑی بات ہے۔ اصل امتحان صبر کے اندر ہے۔ ناموافق، نامناسب حالات آدمی کے ساتھ پیش آئے اور پھر آدمی اڑی خم رہے، استقامت اختیار کرے، متزلزل نہ ہو، ادھر ادھر نہ بھٹکے، یہ اصل بات ہے۔ اکبر نے کتنی پیاری بات کہی ہے، سننا نہیں بلکہ غور بھی کرتے جانا۔ وہ کہتے ہیں زندگی کرتی ہی رہتی ہے مصیبت پیدا، زندگی کرتی ہی رہتی ہے مصیبت پیدا، باخدا کر لیتے ہیں اس میں بھی لذت پیدا۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ باخدا اس میں بھی کر لیتے ہیں لذت پیدا۔ اور اکبر کہہ رہے ہیں کہ سنو، فلک دبے گا نہیں، زمین ہٹے گی نہیں۔ فلک آسمان، فلک دبے گا نہیں، زمین ہٹے گی نہیں، بغیر رنج و الم زندگی کٹے گی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں، کیا فرمایا نورانی بھائی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ تو اکبر کہتے ہیں فلک دبے گا نہیں، زمین ہٹے گی نہیں، بغیر رنج و الم زندگی کٹے گی نہیں۔ میں جانتا ہوں پڑے گی مصیبتیں لیکن
میں جانتا ہوں پڑے گی مصیبتیں لیکن اللہ اکبر، اگلا مصرع بڑا پیارا ہے، محبت میری تجھ سے گھٹے گی نہیں۔ جس کو محبت ہوگی اللہ سے وہ شکوہ شکایت نہیں کرے گا، وہ ناراضگی کا چودھری صاحب اظہار نہیں کرے گا، وہ خوش رہے گا۔ ہاں، چاہے زندگی کا جون سا بھی رنگ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، پہلے کلیئر کر دوں، لیکن وقت پہ کھرا ثابت ہو کے دکھلانا شاید آپ سے زیادہ میرے لیے مشکل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہنا چھوڑ دیں، کہتے رہے، سنتے رہے، اللہ کی ذات توفیق دینے والی ہے نا۔ ہاں، زندگی کے جون سے بھی رنگ ہو، آدمی راضی ہونا سیکھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے لکھا ہے، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے۔ ہر رنگ میں، ہر رنگ، چاہے نعمت ہو یا تکلیف ہو، رحمت ہو یا زحمت ہو، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے۔ آگے کہتے ہیں، ہے سنت ارباب وفا صبر و توکل۔ اللہ والوں کی سنت کیا ہے؟ صبر اور اللہ پہ توکل۔ وہ کہتے ہیں، ہے سنت ارباب وفا صبر و توکل، کہیں ہاتھ سے نہ چھوٹے دامان رضا دے۔ سعد اللہ صاحب کیا فرمایا؟ کہیں ہاتھ سے نہ چھوٹے دامان رضا دیکھ۔ اور مجھے یہ مصرع ذاکر بھائی بہت پسند ہے، آپ سنو، اگر سمجھ آئے گا آپ کو بھی لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں، تو طیرن ابابیل سے تو نہیں کمزور، تو طیرن ابابیل سے تو نہیں کمزور، بیچارگی پہ اپنی نہ جا، شان خدا دیکھ۔ بیچارگی پہ اپنی نہ جا، شان خدا دیکھ۔ اور اسلام کو مٹانے والوں کو پیغام دے دیا اس میں کہ تم چاہے لاکھ کوشش کرو، قرآن نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور کہیں فرمایا امتیاز بھائی، وکفی باللہ شہیدا۔ تو اسی کا ترجمہ کیا ہے، یہ نور خدا کا ہے بجھائے نہ بجھے گا، یہ نور خدا کا ہے بجھائے نہ بجھے گا، تجھ میں اگر کچھ دم ہے تو بھی آ بجھا کے دیکھ۔ تجھ میں اگر کچھ دم ہے تو بھی آ بجھا کے دیکھ۔ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، چراغ راک ایزد بر فروزد، فارسی زبان میں ہے، چراغ راک ایزد بر فروزد، کسے کشتف زند ریشش بسوزد۔ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو، ایمان کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرو گے، یاد رکھو تمہاری داڑھی جل جائے گی۔ چراغ عارف بھائی دیوا بولتے ہیں، تو لائٹ بجلی آ جاتی تھی پہلے دور میں، جب ہم انڈیا میں تھے تو کیا کرتے ہے نا نذیر بھائی، پھونک ماری۔ تو شاعر کہتا ہے یہ دین اللہ کا چراغ ہے، بجھانے کی کوشش کرے گا، پھونک مارے گا، تیری داڑھی کو پکڑ لے گی، تیری داڑھی جو ہے وہ جل جائے گی۔ آسمان پہ تھوکے گا، خود پہ گرے گا، اللہ سے ٹکرائے گا، منہ کی کھائے گا۔ خیر بہرحال، تو مجھے تو سنانا یہ تھا۔ مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ تو راضی رہنا سیکھیے اللہ تعالیٰ سے، غم آئے تو راضی رہے ہیں،
اور خوشی آئے تو اس میں تو آدمی راضی رہتا ہی ہے، اس میں کون سی کہنے کی ضرورت ہے۔ اور غم میں سب سے بڑا غم یہ ہے اللہ تعالیٰ اولاد دے کر اولاد کی نعمت چھین لے، یہ بہت بڑا غم ہے، ہاں بہت بڑا غم ہے۔ لیکن اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاں مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں پھر کہتا ہوں ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ سے عافیت طلب کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت صابر ہوں، بہت صبر کرنے والا ہوں، نہیں۔ سب سے پہلا سبق میں اپنے آپ کو پڑھا رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، ورنہ دعا تو ہماری یہی ہونی چاہیے۔ خدایا جانتا ہے تو حال ہمارا، خدایا جانتا ہے تو حال ہمارا، ہے بڑا کمزور ایمان ہمارا، ہم نہیں امتحان کے قابل میرے مولا، ہم نہیں امتحان کے قابل میرے مولا، نہ لے تو ہرگز امتحان ہمارا۔ ہاں یہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آ جائے تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے۔ بچہ اللہ تعالیٰ دے کر لے لیتا ہے بعض مرتبہ۔ تو مسئلہ یہ پوچھا گیا، چلو اب وہاں آتے ہیں کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے تو کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھو ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو تو اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ باقاعدہ کفن پہنایا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، صرف ایک کام ہوگا، اس کا نام رکھا جائے گا۔ یہ تو کب کہ ماں کے پیٹ سے مردہ ہی پیدا ہوا۔ لیکن اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بچے دو طرح پیدا ہوتے ہیں، ماں کی کوکھ سے اور ماں کے پیٹ سے۔ عام طور پر بچہ عارف بھائی سر کے بل پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض پاؤں کے بل بھی آتے ہیں، الٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سر نکلا، اس وقت زندگی کے کچھ آثار معلوم ہوئے، تو اب اس کو زندہ سمجھا جائے گا یا مردہ سمجھا جائے گا؟ تو یہاں پر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر سر کے بل بچہ پیدا ہو، سینے تک بچہ نکل گیا ماں کی کوکھ سے اور وہ زندہ تھا، زندہ سمجھا جائے گا۔ صرف سر نکلے زندہ تھا پھر مر گیا تو مردہ، لیکن سر نکلا اور سر کے ساتھ سینے تک کا حصہ نکلا تو وہ زندہ ہے۔ اور اگر الٹا پیدا ہوا پاؤں کی طرف سے، پہلے پاؤں نکلے ماں کے پیٹ سے، اگر ناف تک وہاں تک بچہ نکلا اور زندگی کے آثار معلوم ہوئے تو وہ زندہ سمجھا جائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ اب زندہ ہے تو کیا معنی؟ اس کو نہلایا جائے گا، اس کو غسل دو، پانی بہا دو، اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کا نام رکھو اور گڑھا کھود کے دفن کر دو، وہ سب اس میں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے یاد رکھو کہاں تک نکلے تو زندہ سمجھا جائے گا اور کہاں تک نکلے تو مردہ سمجھا جائے گا۔ آخری بات، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وقت بہت کم ہے، نماز کے لیے نہ آ سکوں تو کسی کو کھڑا کر دیجیے، مہمان کو رخصت کرنے جانا ہے تو کوشش پوری ہوگی کہ میں آ جاؤں، ورنہ میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں 10:15 کو نماز ہے، تو پھر ہم وہاں پڑھ لیں گے اگر نہیں آ سکے تو۔ اس مسئلے میں لوگ گڑبڑی کرتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، مس کیریج ہو جائے، حمل گر جائے، اللہ نہ کرے کسی خاتون کا، تو کیا کرنا ہے؟ اس کی بھی دو صورت ہے۔ مس کیریج ہو گیا، حمل گر گیا، دیکھو اس کے بدن کے عضو بنے ہیں یا نہیں، ناک بنا ہے کہ نہیں، آنکھ بنی ہے کہ نہیں، سر بنا ہے کہ نہیں، ہاتھ بنے ہیں کہ نہیں، پیر بنے ہیں کہ نہیں۔ اگر بدن کے عضو بن گئے ہیں تو اب اس بچے کا نام رکھنا ہے، لیکن لوگ نہیں رکھتے۔ مس کیریج ہو جاتا ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے کہ نہیں امتیاز بھائی؟ ہاں، اس مسئلے میں بہت گڑبڑی ہے۔
اگر گوشت کا لوتھڑا ہی لوتھڑا ہے، نہ آنکھ بنی ہے، نہ ناک بنا ہے، نہ چہرہ بنا ہے، نہ سر بنا ہے، نہ ہاتھ بنا ہے، نہ پاؤں بنا ہے، کچھ نہیں بنا، بس گوشت کا لوتھڑا ہے وہ، تو اب اس کا نام نہیں رکھنا، ورنہ عضو بن گئے اس کے، وہ بچہ سمجھا جائے گا۔ ہاں، نماز جنازہ نہیں ہوگی، نہلایا نہیں جائے گا، لیکن نام اس کا بھی رکھنا ہے، یاد رکھو۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ کہ اگر عضو بن گئے ہیں تو اس کا، کیونکہ وہ انسان ہے، جب عضو بن گئے گویا کہ یہ انسانی باڈی ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، جب انسانی باڈی ہے تو اس کا نام رکھو۔ اور ایک اور غلطی لوگ کرتے ہیں، مس کیریج ہو گیا، حمل گر گیا، ہسپتال سے لاتے نہیں کہ یہ کہاں پوئرو છે એમ કે તો ગોશનો લોથોડો તો છે એમ કે તો હોસ્પિટલ વાળાને કે તમારે જે કરવું તે કરજો، نہیں، اس کو لے کر آؤ۔ اگر آپ اپنے گارڈن میں جگہ ہے کونے میں کہ جہاں عام طور پہ جانا نہیں ہوتا تو کیا کرو، اس کو دفنا دو اب وہاں پر، یا وہ نہیں ہے تو پھر یہ کرو کہ قبرستان میں جاؤ اور قبرستان میں اس کو دفناؤ۔ شریعت میں تو یہاں تک انسانی عضو کا احترام سکھایا گیا کہ میں اور آپ ہم اپنے ناخن کاٹے، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ہم نے لیے ہیں، سر کے بال ہم نے جو ہیں وہ کٹوائے ہیں، اسی طریقے سے دانت، ڈینٹسٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے اور ڈینٹسٹ نے دانت جو ہے وہ نکال لیا، دوڑ جو ہے وہ نکال لی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سمجھ آیا؟ تو انسان جو ہے وہ مکرم ہے، اس لیے کیا کرو، اس کو بھی دفناؤ، ناخن کو بھی دفناؤ، سر کے بال کو بھی دفناؤ، دانت ڈینٹسٹ کے پاس آپ نے ٹریٹمنٹ کروائی وہ دیا، اس کو بھی جو ہے وہ دفناؤ۔ ہاں، جو فلیٹ میں رہتے ہیں یا جن کے پاس گارڈن نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، الگ بات ہے، ورنہ اگر سہولت ہے تو ان سب کو دفنانے کا حکم ہے۔ جب ناخن کو دفنانے کا حکم ہے، جب سر کے بال کو دفنانے کا حکم ہے، جب دانت کو دفنانے کا حکم ہے، تو یہ تو بچہ بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں جو مس کیریج ہو گیا ہے شبیر چاچا اور حمل گر گیا، تو اس کو تو بدرجہ اولا دفنانا چاہیے، اس لیے اس کو ہسپتال میں چھوڑ کر مت آؤ، لے لو اس کو اور جا کر اس کو کیا کرو، دفن جو ہے وہ کر آؤ۔ سمجھ آیا؟ ہاں، یہ اسلام نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ تو بہرحال آخری بات، یہ جو جادو ہوتا ہے، جادو میں جس چیز سے سہارا لیا جاتا ہے اور بہت جلد کسی پہ جادو کرنا ہو اور اس پہ قابو پانا ہو تو ناخن آپ لے لے اس کے اور اس کے سر کے بال لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے بدن مبارک کے بال استعمال کیے گئے، تو گرہیں لگائی گئی تھی بال، تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ بہرحال 10 منٹ سے کچھ زیادہ ہی جو ہیں وہ ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس پر ہمیں وقت پر عمل کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ اب زیادہ رنجیدہ مت ہو، انشاءاللہ میں قضا جمعہ کو کر لوں گا، جمعہ کو پھر مجھے جو ہے وہ پڑھانا ہے، تو جمعہ کو پھر اس کی جو ہے وہ قضا۔ اب تو ہو جا مجھ سے راضی ہیں، راضی ہے؟